السلام علیکم۔ تو پاکستان نے 32 سال میں پہلی بار گولڈ میڈل جیتا ہے، اور اس میڈل کے جیتنے کی خوشی کے اندر پورے پاکستانی قوم اور نوجوانوں کی طرف سے ہمارے بابائے قوم مسلم لیگ نل، مسلم لیگ نون اور جتنے بھی شریفہ کا ٹولہ ہے، اور ہماری نانی مریم نواز کو پورے قوم کی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ پارٹی جنہوں نے آتے ساتھ ہی اٹامک بم کا دھماکہ کر کے پاکستان کو ایک میٹرو جیسے منصوبے کو لے کے آئے، پاکستان راول پنڈی لاہور میں 40 سے 45 سال کے اس ٹینیئر کے اندر، اور اس کے بعد صرف وہ نہیں بلکہ ہمارے آکسفورڈ کے گریجویٹ آصف علی زرداری صاحب اور ہمارے قوم کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری، جنہوں نے سندھ کو 2022 سے اٹھا کے 18ویں صدی میں پھینکنے میں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ارشد ندیم، جنہوں نے یہ گولڈ میڈل جیتا ہے جیولن میں، ان کو سپورٹ کرنے پہ پوری قوم کی طرف سے مبارکباد۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں مین پاور کی کمی ہے، پاپولیشن کم ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پہ آ چکا ہے۔ کرپشن میں نہیں، پاپولیشن میں پاکستان کی آبادی 251+ ملین ہو چکی ہے، اور اس میں سے 60% لوگ بوڑھے ہیں، نہیں 60% لوگ نوجوان ہیں، جوان ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں اس وقت، بوڑھے بچے یا عورتیں نہیں ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ رونا رو رہے ہیں۔ ہائی ٹیکس، ٹھیک ہے ٹیکس ایگزسٹ کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ٹیکس لینا چاہیے، مگر صرف ان لوگوں سے نہیں جو اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں، مگر ان لوگوں سے بھی جو بزنسز کر رہے ہیں، جو اربوں خربوں بنائی جا رہے ہیں، اور وہ ٹیکس دیتے ہیں؟ وہ نہیں ٹیکس دیتے، اور ہماری عوام پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور ہماری جو پارٹیز ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا۔ پارٹیز 40-45 سال سے پاکستان اور عوام کی خدمت میں اتنا جذبہ رکھتی ہے کہ دکے کھا رہی ہے، جیل جا رہی ہے، گالیاں سن رہی ہے، چپلیں کھا رہی ہے، مگر عوام کی خدمت کرنے سے جو ہے نا، اتنا ان کو جذبہ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے رہ نہیں سکتی۔ اور وہ پارٹیز اور کچھ لابی انٹرسٹ ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں آج کسی ایکٹر کو جیل ہو جاتی ہے، اور کل کوئی ایکٹر گولی لگ جاتی ہے، یا جیل چلا جاتا ہے، یا قید کر لیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ ایکٹرز آتے رہیں گے اور چینج ہوتے رہیں گے۔ ہمارے جو رائٹرز ہیں وہ ابراڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بڑی گاڑیوں والے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ فلم اور یہ ڈرامہ چلتا رہے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس ڈرامے کو دیکھنا چھوڑیں۔ اگر 60% میں سے صرف 10 ملین نوجوان ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت اپنے حق کے لیے، تو میں دیکھتا ہوں کہ رائٹرز آگے کیا لکھتے ہیں۔ اور دیکھو کہ عوام کو سبسڈی دی جا رہی ہے، عوام کو اعلان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے 200 یونٹ معاف۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کروڑوں روپے کا عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے کہ بجلی میں سے جو 200 یونٹ استعمال کرے گا وہ فری، اسے کوئی بجلی کا بل نہیں دینا، اور کروڑوں کی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو، بیچارے فقیر عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ فقیر عوام، ناچار عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے کہ چلو بھائی ریلیف لے لو اور اپنا منہ بند کرو، اور ہمارے جو ہے وہ ستم سہتے رہو۔ وہی پیسے تم بچا کے جو IMF کے پاس جا کے ان سے فقیری کی طرح جو ہے بھیک مانگتے ہو، اور ابھی پھر جو انہوں نے نیا IMF سے قرضہ لیا ہے، تم وہی قرضہ عوام کو نہ دو ریلیف، وہی قرضہ واپس دو ان کو، ان کے منہ پہ مارو، وہ پیسے ان کو دو واپس، اور باہر سے قرضہ اور IMF سے قرضہ لینا بند کر دو۔ مگر نہیں، ہاتھ پھیلانا تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہماری قسمت میں نہیں، ان پارٹیز کی قسمت میں، اور جو پاکستان کو اس طرح چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان میں صرف کرکٹ ہی ایک سپورٹس نہیں بلکہ اور سپورٹس پہ بھی فوکس کیا جائے، تو وہ لوگ جو اکیلے سالوں محنت کرتے ہیں اپنے خواب کو اچیو کرنے کے لیے،
نہیں پتہ کہ گھر میں روٹی ملے گی، نہیں پتہ کہ بچے کیسے پڑھیں گے، گھر میں آٹا چینی کیسے آئے گی، اور کیا سالوں کی محنت کے بعد یہ خواب کا خواب ہی رہ جائے گا۔ ایسے ندیم، ارشد جیسے لوگوں اور ایتھلیٹس کو میرا سلام، اور صرف سلام نہیں بلکہ دل سے دعا۔ آپ نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور اگر اس گورنمنٹ کو ذرا بھی شرم ہے تو صرف تمغہ نہیں بلکہ ایسے ایتھلیٹس کو سپورٹ کیا جائے فائنینشلی، جو کوچز نے ان پہ ہیلپ کی ہے، جو ان کی مدد کی ہے، ان کی فیملیز کو، صرف ایتھلیٹس کو نہیں، ان کی فیملی کو، سب کو ایک رول ماڈل پیش کیا جائے اور انکریج کیا جائے اور سپورٹ کیا جائے، تاکہ ہمارے آنے والی نسل ان حکمرانوں پہ کم تھوک سکے۔ اللہ حافظ۔